یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین، اے سب سے بڑھ کر رحم کرنے والے، اے سب سے بڑھ کر رحم کرنے والے، اے سب سے بڑھ کر رحم کرنے والے، ہماری حالتوں پر رحم فرما۔ السلام علیکم، نور ازل پروگرام کے اندر میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ رمضان المبارک کا مہینے کا آغاز ہو چکا ہے، اور یہ جو پہلا عشرہ ہے یہ رحمت کا عشرہ ہے۔ اس عشرے کے حوالے سے ہم مفتی صاحب سے جاننے کی کوشش کریں گے کہ یہ رحمت کا عشرہ کی کیا فضیلت، کیا اہمیت ہے۔ تو پہلا میں سوال مفتی صاحب سے کرنا چاہوں گا کہ رحمت کے تقاضے مفتی صاحب کیا ہیں؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی عامر بھائی، ہم اپنے ناظرین کے لیے بات بتانا چاہتے ہیں کہ جیسے آپ سب کو آپ نے ذکر کیا، رمضان مبارک کا مہینہ شروع ہو گیا 1445 ہجری، جی 2024 رمضان چل رہی ہے اور پہلا عشرہ ہے۔ اور حدیث شریف کے اندر آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رمضان کریم کو تین حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ اچھا، پہلا عشرہ رحمت کا کہلاتا ہے، دوسرا مغفرت کا، اور تیسرا جہنم سے بری ہونے کا۔ تو پہلا عشرہ جو رحمت ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ہیں، اس کی برکتیں بارش کی طرح اپنے بندوں پر برستی ہیں۔ تو اس کی رحمت جو ہوتی ہے اس کا تقاضے کیا ہے؟ ہمارا آج کا جو اصل پروگرام کا جو مقصد ہے وہ یہ سوال کرنا ہے کہ جو اللہ، یہ تو سب کو پتہ ہے کہ یہ رحمت کا عشرہ ہے، جی تو لیکن رحمت کیا ہوتی ہے اور پھر رحمت کے تقاضے کیا ہیں، یہ سمجھنا ہے۔ رحمت کے تقاضے دیکھیں یہ کہ جب اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر رحم کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے نبی نے ہمیں خبر دی ہے کہ اللہ تعالیٰ پہلے عشرے کے اندر بندوں پر خوب رحم برساتا ہے، تو اب اللہ تعالیٰ کا یہ عمل جو ہے نا ہمارے لیے ایک نمونہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جب بندوں پر رحم کر رہا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی اس بات کو پسند کرتا ہے کہ وہ اپنی یہ صفت رحمت جو ہے اپنے بندوں کے اندر دیکھنا چاہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو بنایا ہے، جو اپنا خلیفہ کہا ہے، تو خلیفہ کا مطلب کیا ہے؟ قرآن کریم میں آدم علیہ السلام کے توسط سے اللہ نے تمام انسانوں کو اپنا خلیفہ کہا ہے۔ تو خلیفہ اس کو کہتے ہیں کہ جس کو انسان اسی کو بناتا ہے کہ جس کے اندر یہ سمجھتا ہے کہ جو چیز، جس طریقے سے میں نظام کو چلا رہا ہوں، سسٹم چلا رہا ہوں، تو یہ میرا خلیفہ کے اندر بھی یہ چیز ہونی چاہیے اس کے اندر۔ تو ان تمام بہت ساری صفات میں سے ایک صفت اللہ کی رحمت ہے، جس کا خوب اظہار اللہ تعالیٰ رمضان کے مہینے میں کرتا ہے، اس کا نام ہی رحمت رکھ دیا گیا۔ تو اب اس کے اندر سمجھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کیسے ہوتی ہے، اور پھر ہم اپنے اندر اس رحمت کو کیسے لا سکتے ہیں۔ تو اس کے لیے ہمیں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کے عمل کو دیکھنا پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ کا عمل کیا ہے؟ جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ رمضان کی جب رات آتی ہے تو اللہ تعالیٰ جنت کے سارے دروازے کھول دیتے ہیں۔ سب سے پہلی رحمت اللہ نے کہاں سے کی ہے بندوں پر؟ کہ اللہ تعالیٰ جنت کے دروازے سارے کھول دیتے ہیں اور جہنم کے سارے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ اور بڑے بڑے شیاطین اور سرکش جنات ان کو قید کر دیا جاتا ہے، وہ ان کو گناہوں کی طرف لے کے جاتے ہی نہیں ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس میں بڑے وعدے کیے ہیں کہ یہ رمضان کی راتوں میں ہر رات کو ایک منادی ندا کرتا ہے کہ ہے کوئی مجھ سے رحمت مغفرت مانگنے والا، میں اس کے اوپر رحم کروں، کرم کروں۔ اور اللہ تعالیٰ افطار کے وقت یعنی بے انتہا بغیر کسی گنتی کے انسانوں کی مغفرت کرتے ہیں، ان کے گناہوں کو معاف کرتے ہیں۔ تو یہ اللہ کی رحمت ہے، یہ وہ کرم ہے اس کا۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پہ اس طرح رحمت کرتا ہے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر رحم کرتا ہے کہ ان کے گناہوں کو بخشتا ہے اور ان کے لیے گناہ کرنے کے مواقع جو ہے نا بند کر دیتا ہے۔ یہ کتنی بڑی رحمت ہے اللہ کی۔ گناہ عام کوئی کرنا بھی چاہے تو گناہ رمضان کے اندر اس کے لیے راستے سارے بند کر دیے۔ شیطان خیال دل میں ڈالتا ہے تو انسان اس کی وجہ سے گناہ کی طرف مائل ہوتا ہے، تو شیطان کو اللہ نے روک دیا۔ اور انسان کے اوپر کا بھی امتحان ہے۔ اللہ نے کہا نہیں، شیطان کو ابھی تو عام دنوں میں تو ہمارے پاس بہانہ ہوتا ہے، شیطان نے یہ کام کرا دیا، شیطان نے ہمارے دل میں ڈال دیا، شیطان نے یہ کر دیا۔ لیکن اب رمضان میں اللہ نے شیطان کو قید کر دیا۔ اب ہمارا امتحان ہے، کیا امتحان ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ کی جو رحمت ہے وہ ہمارے اندر دیکھنا چاہتا ہے کہ ہم اپنے اندر اس کی رحمت کیسے پیدا کرتے ہیں۔ اچھا، یہ ایک بڑا ایک سوال آپ نے بات ایک چھیڑ دی ہے، تو میں اس کے حوالے سے بھی جانکاری چاہوں گا کہ یہ ہم سنتے ہیں کہ شیطان کو اللہ تعالیٰ نے رمضان میں بند کر دیا ہے، اور جو دوسرے جنات شیاطین ہیں ان کو بھی بند کر دیا ہے، ان کو بھی قید کر لیا جاتا ہے۔ اس کے باوجود ہم اپنے معاشرے میں بڑی برائیاں بھی دیکھتے ہیں، رمضان میں بھی دیکھتے ہیں، آپ بھی دیکھتے ہوں گے، اب بھی دیکھتے ہیں، ہمارے آڈینس بھی دیکھتے ہوں گے۔ تو اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ یہ کیا معاملات ہیں؟ دیکھیں، اس کے بارے میں یہ ہے جو بات احادیث کے اندر آتا ہے، جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ شیاطین قید کیے جاتے ہیں، تو اس میں یہ شرط ہے کہ بڑے سرکش شیاطین وہ قید کیے جاتے ہیں۔ اچھا، ساروں کو نہیں کیا جاتا؟ سارے نہیں قید ہوتے، چھوٹے موٹے جو چھوٹے موٹے سے کہ اگر بالکل ایسا ہو جائے تو اللہ تعالیٰ دنیا ایسی بنائے تو پھر امتحان کس چیز کا ہوتا۔
انسان کو اللہ تعالیٰ فرشتہ ہی بنا دیتا پھر، اچھا مجھ صاحب اس کے اندر گناہ کی وہ طاقت ہی نہ رکھتا پھر۔ یہ کہاں سے ثابت ہے یہ چیز کہ کیا نام ہے شیطان کو اللہ تعالیٰ جو ہے شیطانوں کو قید کر لیتا ہے رمضان؟ یہ حدیث شریف کے اندر، اچھا یہ قرآن سے نہیں قرآن ہے؟ قرآن میں نہیں، قرآن میں ایسی کوئی چیز نہیں لکھی نہیں، قرآن ہوئی، میں یہ حدیث سے حدیث سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بتایا ہم کو۔ اچھا رحمت الہیہ کا تقاضا کیا ہے؟ رحمت کا الہیہ جو ہے نا، اس کا تقاضا یہی ہے، دیکھیں جیسے میں نے پہلے بتایا کہ اللہ تعالیٰ کی جو صفت رحمت ہے اس کو ہم اپنے اندر اس مہینے کے اندر پیدا کرنے کی کوشش کریں، خاص طور پہ اس پہلے عشرے کے اندر۔ جو دیکھیں میرا ایمان ہے اس بات کے اوپر، اللہ نے رمضان کے پہلے عشرے کو رحمت کا عشرہ قرار دیا ہے، تو یقیناً کوئی رحمت خاص قسم کی اس کے اندر ہوتی ہے جو عام دنوں میں نہیں ہوتی، بلکہ رمضان کے باقی عشرے میں بھی نہیں ہوتی وہ رحمت جو اس 10 دنوں کے اندر ہوتی ہے۔ اس کو تلاش کرنا پڑے گا، سوچنا پڑے گا، غور کریں۔ اگر حدیث پڑھیں ہیں، قرآن پڑھتے رہا تو ہمیں چیزیں نظر آتی جائیں گی۔ سب سے پہلے جیسے میں نے بتایا کہ رمضان کی رات شروع ہوتے ہی جنت کے دروازے کھلتے ہی رہتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے گئے، تو ہم بھی اپنے اندر اللہ تعالیٰ کے اس عمل سے اثر حاصل کریں کہ ہم جو ہے نا اپنے دلوں کے دروازے تمام ان لوگوں کے لیے کھول دیں جو ہم سے ناراض ہیں، پریشان ہیں، یا ہماری ذات سے کسی کو تکلیف ہو رہی ہے، ہم سے تنگ پڑے ہوئے ہیں، تو ہم ان کے ساتھ اپنے دل کے معاملات صحیح کر لیں۔ ہم نے کسی نے ادھار لیا ہوا ہے تب اس پر رحمت کریں۔ جو پریشان حال بندے ہم دیکھ رہے ہیں دنیا میں، تنگ دستی کا شکار ہیں، ان کے گھروں میں راشن جیسے کوئی رمضان میں یعنی راشن نہیں رکھتے، روزہ رکھتے ہیں لیکن ان کے پاس راشن نہیں ہے، کھانے کو کچھ نہیں ہے، تو آپ دیکھتے ہیں لوگ اس طرح کر رہے ہوتے ہیں، کتنا رمضان میں ایک ہوا چلی ہوئی ہوتی ہے۔ اللہ کی رحمت کا یہ نشانی ہے یہ کہ کوئی کتنا سخت دل ہو، پورے سال وہ بھلے سے سو رہا ہو، لیکن رمضان کے اندر آتے کہ سارے راشن بیگ بننے شروع ہو جاتے ہیں، جگہ جگہ دسترخوان باہر لگے ہوتے ہیں، افطاری کے وقت، سحری کے ٹائم لوگ جو ہے نا ایک دوسرے کے ساتھ رحم و کرم کا مظاہرہ کر رہے ہیں۔ یہ اللہ کی طرف سے یہ اللہ کی طرف سے ہی ہے۔ اچھا ایک پہلو اور بھی دیکھا جاتا ہے ہمارے معاشرے کے اندر، شاید یہ پاکستان سے باہر جو ہے دوسرے ممالک میں یہ چیز پائی جاتی ہے، لیکن ہمارے ملک میں یہ چیز دیکھنے کو ملتی ہے کہ جیسی رمضان آتا ہے اشیاء خود و نوش کی قیمتیں بڑھ جاتی ہیں۔ اس میں کیا کہیں گے؟ ان کے دل سخت ہو جاتے ہیں جو تاجر ہیں۔ اچھا یہ ان کے لیے دیکھیں امتحان ہے نا، یہ اللہ تعالیٰ یہ مہینہ امتحان کے لیے آیا ہے۔ اپنی حالت چیک کریں، ہم دیکھیں کہ ہم اپنے اندر اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہیں ان کو کس قدر کتنا اپلائی کر سکتے ہیں اور کتنا نہیں کر سکتے۔ ٹھیک۔ اب یہ جو تجارت کرنے والے جو لوگ ہیں دیکھیں ان کے بارے میں اللہ کے نبی نے ایسا تو نہیں کہا کہ التاجر الصدوق، کہ صداقت اور سچائی کے ساتھ تجارت کرنے والا قیامت کے دن انبیاء کے ساتھ کھڑا ہوگا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور رسول اللہ خود تاجر تھے، کس طرح سے آپ نے تجارت کی۔ بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سلام اللہ علیہ کا مال آپ شام لے کر گئے تھے، پھر اس طرح کتنا کاروبار میں برکت ہوئی۔ تو یہ رسول اللہ خود تاجر تھے، تو تجارت میں برکت رکھی ہے۔ تو اب لیکن ہمارے یہاں جو تاجر آپ کہہ رہے ہیں ان کے دل بڑے سخت ہو جاتے ہیں، عام دنوں میں تو یہ چیزیں سستی ہوتی ہیں، رمضان میں مہنگی کر دیتے ہیں۔ سر ہم نے تو جو اس طرح کر رہا ہے تو اپنے آخرت خراب کر رہا ہے۔ سر ہم نے تو ایک المیہ یہ بھی دیکھا ہے کہ کووڈ کے دنوں کے اندر وہ اشیاء جو کہ بہت سستی ملتی تھی، وہ کووڈ کے دنوں میں حالانکہ بہتات بھی تھی لیکن وہ مہنگی ہو جاتی تھی، ہم نے خود دیکھا ہے، اور یہ ایک بڑا المیہ ہے ہمارے معاشرے کا۔ اچھا دیکھیے اسلام کی کوئی بات ایسی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا اور وہ کام اسی طرح ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ زبردستی کسی پہ نہیں کرتا، اپنی طرف سے کسی بات کی اپلائی کرانا چاہتا ہے تو خود اپنی ذات سے اس چیز کو دنیا میں نازل کرتا ہے۔ وہ ایسے لوگ اللہ تعالیٰ پیدا دنیا میں اللہ نے بنائے ہوئے ہیں کہ جو جیسے رمضان کے رحمت کے عشرے کی بات کر رہا ہوں میں، کہ وہ رمضان کے جب وقت آتا ہے پہلا عشرہ تو ان کی رحمت ہے، وہ اپنے خزانوں کے دروازے کھول دیتے ہیں لوگوں کے۔ بے شک بے شک۔ میں نے کئی ایسے لوگوں کے بارے میں سنا کراچی میں کہ وہ روزانہ کے حساب سے 1 لاکھ روپے خرچ کرتے ہیں پورے رمضان۔ ایک بندے کو میں جانتا ہوں ذاتی طور پہ، کراچی میں ہوتا ہے وہ اس کی زکوٰۃ اس طرح زکوٰۃ ہے، یہ صدقہ جو بھی ہے، وہ روزانہ 1 لاکھ روپے خرچ کرتا ہے پورے رمضان، اس کے 30 لاکھ روپے خرچ کرتا ہے۔ لیکن اسی میں کچھ لوگ ایسے بھی جو اور ان کے دل سخت ہو جاتے ہیں، تو یہ ان کے لیے یہ امتحان ہے۔ یعنی کل بات یہ کہ پہلے عشرے کی جو رحمت ہے اس کے اندر رب تعالیٰ جو ہے ایسے لوگ جو کہ اچھے سوچ رکھتے ہیں تو رب تعالیٰ ان کو توفیق دے دیتا ہے اچھائی کی دیتا ہے۔ یہ کیونکہ رب نے ان کے اوپر یہ بھی رب اللہ کا ایک رحمت کا ایک طریقہ ہے ان ہستے۔ بالکل، جیسے یہاں پر میں ایک مثال دوں حضرت علی کرم اللہ وجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، کہ حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ فرماتے ہیں کہ مال جب جس کو ملتا ہے یا اقتدار، تو مال یا اقتدار کسی انسان کو خراب نہیں کرتا، نہ کسی انسان کو اچھا کرتا ہے، بلکہ انسان کے اندر چھپی ہوئی جو اس کی اصلیت ہے اس کو ظاہر کر دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اچھا مجھے صاحب میں چاہوں گا آخر میں کوئی بھی دعا تعلیم فرما دیں رحمت کے حوالے سے، اور میں چاہوں گا کہ کوئی دعا بھی کرائیں ہمارے آڈینس کے لیے بھی۔ دیکھیں میں آپ کے سامنے تو اللہ تعالیٰ کے حوالے سے ایک بات کروں،
جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے نا، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کو وہ بندے بہت اچھے لگتے ہیں جو ایک دوسرے کے ساتھ رحم و کرم کا معاملہ کرتے ہیں اور ایک دوسرے کی مشکل میں کام آتے ہیں. اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے بولو. جبھی تو ایک حدیث کے اندر آتا ہے کہ دین یسرن، کہ دین جو ہے نا بڑا آسان ہے، لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرو، لوگوں کے لیے آسانیاں تقسیم کرو. اللہ تعالیٰ خود کوئی بات پسند ہے. اور ایک حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس بندے پر رحم نہیں کرتا جو لوگوں پر رحم نہیں کرتا. اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر رحم کرانے کی شرط اپنی رحمت کو دینے کی شرط کیا قرار دے رہا ہے کہ میرے بندوں کے ساتھ رحم کرو تو میں تمہیں رحم کروں گا. جی جی. تو اس پر یہ دعائیں بہت ہیں قرآن میں. اللہ تعالیٰ کی صفت رحمت کا تذکرہ خوب کیا جائے. ارحم الراحمین ذات ہے سب سے بڑھ کر رحم کرنے والی. تو رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین. رب اغفر ورحم اللہم اغفر لی ورحمنی، یا اللہ مجھ پر رحم فرما، مجھ پر رحم فرما. انک انت ارحم الراحمین، بے شک تو سب سے بڑھ کر رحم کرنے والوں میں سے ہے. تو رحمت کی جو بھی دعائیں ہیں بڑی آسان ہے، دستیاب ہیں، ملتی ہیں، آرام سے مل سکتی ہیں، ان کو پڑھیں. اور اس رات کے اندر خوب اللہ سے رحمت کی دعائیں مانگیں، اپنے دلوں کی نرمی کی دعا کریں کہ اللہ میرا دل نرم کر دے. یہاں سے دل نرم ہوگا تو آگے اگلا اثر مغفرت کا آئے گا. جب آپ رحمت کے سے امتحان میں کامیاب ہو جائیں گے تو آگے جب مغفرت کا مہینہ آئے گا تو اس میں آپ کی مغفرت اسی کی جائے گی جو رحم کا مظاہرہ کرے گا. پھر جس کی مغفرت ہوگی تو تیسرے عشرے میں جا کر اس کو جہنم سے اٹھا کے اللہ تعالیٰ آزاد کر دیں گے. ویسے میں آخر میں چاہوں گا کہ کوئی ہمارے آڈینس کے لیے آپ دعا کریں اور اسی پہ ہم پروگرام کا اختتام کرتے ہیں. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. یا اللہ یا رحمان یا رحیم، یا اللہ یا رحمان یا رحیم، یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین. اے سب سے بڑھ کر رحم کرنے والے، اے سب سے بڑھ کر رحم کرنے والے، اے سب سے بڑھ کر رحم کرنے والے، ہماری حالتوں پر رحم فرما. اے اللہ ہمارے اوپر رحم فرما، ہم پر اپنا کرم فرما. آپ نے یہ رمضان کا پہلا عشرہ رحمت کا عشرہ بنایا ہے. یقیناً کوئی خاص قسم کی رحمت ہوگی جو آپ کے سامنے ہوگی، جو آپ اس میں اتارتے ہوں گے. یا اللہ ہمیں وہ والی رحمت عطا فرما، اپنی اس رحمت میں سے ہم کو حصہ عطا فرما جو آپ اس عشرہ رحمت کے اندر اتارتے ہیں. یا اللہ ہم کو اپنی رحمت کا مستحق بنا دیں. یا اللہ ہمیں وہ کام کرنے کی توفیق عطا فرما جن کاموں سے آپ کی رحمت قریب آتی ہے، جن کے بارے میں آپ نے قرآن کریم میں فرمایا کہ ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، کہ بے شک نیکیاں کرنے والے اور احسان کرنے والوں کے ساتھ اللہ کی رحمت بہت قریب ہوتی ہے. تو یا اللہ ہمیں ان نیکیاں کرنے والے جن کا ذکر آپ نے کیا ہے اور جس نیکی کرنے پر آپ نے اپنی رحمت کے قریب کرنے کا وعدہ کیا ہے، یا اللہ وہ والی نیکی ہمیں عطا فرما، وہ اچھائی ہمیں عطا فرما جن کی وجہ سے آپ کی رحمت قریب ہوتی ہے. اور ہر اس کام سے ہماری حفاظت فرما، ہر اس کام سے ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرما کہ جس سے آپ کی رحمت سے انسان دور ہوتا ہے. یا اللہ اپنی رحمت کے قریب کرنے والے اعمال اختیار کرنے کی اور رحمت سے دور کرنے والے اعمال سے ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرما. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.